حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور بڑے سے بڑے گنہگار کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم و شان راز ہے۔ محترم و موقب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھی، پڑھی یا سنی ہیں، ان میں سے سب سے بلند و برتر و عالی شان تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تھا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا تھا، اور تب میں یہ کلمات پڑھتا جو کلمات حضرت جبریل علیہ السلام نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے۔ یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتی ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی۔ جہاں میں چاہتا میرا ہر وار ٹھیک وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا، اور آپ فرماتے کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ پاک کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے تھے، میدان جنگ میرے ضربوں سے گونجنے لگتا تھا، میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گرتی تھی۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے کہ جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی کہ جو آنے والے وقتوں میں وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے کہ جسے جبریل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتناتے ہوئے ساتھ میدان میں نکلا، سر پر یمنی زرد ڈھانگ رکھی تھی اور اس کے اوپر پتھر کا خوب پہنے ہوئے۔ رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمتراک کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پنترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی ہو گیا۔ پھر مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زوردار تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود مغز کٹا اور ذوالفقار حیدر سر کاٹتی ہوئی دانتوں تک اترائی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مسلم شریف میں یہ پوری داستان شجاعت موجود ہے۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفیں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کی مایا ناز بہادر مرحب حارث اسیر عمرے وغیرہ کٹ گئے۔ اس گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وسیع تھا کہ بعد میں 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ باوزل کانی جنگ جاری تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا۔ حضرت صادق علود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرنے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہے، اور اللہ اور اس کا رسول محبوب بھی بے شک۔ حضرت کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے مؤسس لقب سے سرفراز فرما دیا۔ یہ وہ فتح عظیم ہے
جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جزا نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گڑھ جوڑ سے ندا کی حالت میں تھا، لیکن فتح خیبر ہونے کے بعد اسلام اس خوفناک مزار سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ میں بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ کموس 20 دن کے محاصرے پر اور زبردست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا، اور ان معرکوں میں 93 یہودی واصل جہنم ہوئے اور 15 مسلمان جامع شہادت سے سیراب ہوئے۔ بالا و زر کانی ذرا سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آپ کے دیے گئے علم سے فیض یاب ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا یہ عالم تھا، تو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت، بہادری اور دلیری کا کیا عالم ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے رسول لوگوں میں سے سب سے بہترین تھے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ شریف میں لوگ سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ آوازیں سنی، لوگ گھبرا اٹھے، خطرہ تھا کہ کہیں مدینہ پر شب خون نہ پڑ جائے، دشمن حملہ نہ کر دے، لیکن لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس آواز کے مشترکہ علم ہو سکے کہ کہیں دشمن مدینہ پر حملہ کرنے تو نہیں آ گئے۔ لیکن صحابہ حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے پر پیغمبر گھوڑے کے بغیر ذہن ڈالے سوار مدینہ کے باہر سے تشریف لاتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوف زدہ دوڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، دوڑنے کی کوئی بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، دشمن بھاگ گیا ہے، میں درود تک دور دور تک دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے کی بھی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہوا کی طرح بڑا تیز دوڑتا ہے۔ لوگوں میں عموماً یہ تاثر تھا کہ سیدنا ابو طلحہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے، مگر یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو یہ اتنا تیز دوڑتا تھا کہ آپ اسے بہرحال سمندر کے لقب سے منعقب فرماتے ہیں۔ بدر کی لڑائی یوم الفرقان سے معروف ہے کہ اس روز اللہ کے رسول بھی دشمن کے مقابلے میں عملاً لڑتے ہیں، آپ باقاعدہ میدان میں اترے تھے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم اللہ کے رسول کی پناہ لے رہے تھے، آپ دشمن کے بالکل قریب تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے تو اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے تھے۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ان میں ابی بن خلف بدترین دشمن تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی بن خلف کی یہ قسم پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب اللہ کے رسول اور پہاڑ کے دامن میں قدر کا محفوظ مقام پر منتقل ہوا تو ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس بدقسمت کی موت اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ یہ بڑا متکبر اور خبیث انسان تھا، یہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کا بھائی تھا جو سیدنا بلال کا آقا تھا اور غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ ابی بن خلف جب اللہ پاک کے رسول کے قریب پہنچا تو صحابہ اکرام درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے میرے قریب آنے دو۔ ابی بن خلف نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا، یہ ذراہیں پہنے ہوئے تھی کہ صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی۔ جیسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، آپ نے اپنے ایک صحابی سیدنا حارث سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیا۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانے لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابھی کو بڑی معمولی سے خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابھی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ دو تین مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہے، وہ بیل کی طرح ڈکارتا ہے اور آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا۔
اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی. یہ چیخ اور چلا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو بہت ہی معمولی سی خراش آئی ہے. کہنے لگے بہادر بنو, یہ تو بہت ہی معمولی سا زخم ہے, تو اتنا کیوں چیخ رہے ہو. انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی, واللہ تم نے ایسے ہی دل چھوڑ دیا ہے, ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ تو نہیں آئی. ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا. کہنے لگا تمہیں کیا معلوم کہ مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے. بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل گئی. بڑے غصے سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ کو قتل کرے گا, اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی. غزوہ احد کے اختتام پر ابھی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا. اس کے زخم سے خون تو بند تھا مگر اس میں شدید درد تھا. جب مکہ کے قریب صرف کے مقام پر پہنچا تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتے ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا تھا, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ محاذ کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلی اخلاق کے مالک تھے اور آپ بدترین دشمنوں کے لیے بے خیر کے خواہگر تھے. مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور بدخلق شخص تھا جو آپ کو مکہ میں دیکھتا تو کہتا وہ میرے پاس احد نامی ایک گھوڑا ہے, میں اس کو روزانہ 3, 7, 8 کلو دانہ کھلاتا ہوں, اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا. اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انشاءاللہ تعالی میں تمہیں قتل کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتے ہیں جس کو اللہ پاک کا رسول اپنے ہاتھ سے اللہ پاک کی راہ میں قتل کریں. اللہ کے رسول اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے, اس لیے آپ نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا. بنو زوازن عرب کا معنی ہوا بہادر قبیلہ تھا. یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے. مکہ مکرمہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف حنین کی وادی میں آتے ہیں. حنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں بلکہ مکہ سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ حنین کی جگہ پر پہنچ جائیں گے. سیدنا برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم حنین کے روز بھاگ گئے تھے؟ دراصل دشمن نے اتنی اچھی صف بندی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی. جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس زور سے تیر اندازی کی کہ مسلمان میں بھگدڑ مچ گئی اور پھر مسلمانوں کی حالت قرآن کریم کے الفاظ میں زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی آتی ہے. لیکن اس موقع پر رسول اللہ کی بہادری اور جواں مردی کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ اپنی جگہ استقلال و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ سفید رنگ کے خنجر پر سوار ہیں. آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھتے ہیں اور خنجر کے غلام کو پکڑ لیتے ہیں. ادھر چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب نے رکاب تھام لی تھی کہ کہیں خنجر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے. اس بغدر میں بھی اللہ کے رسول کی سواری کا رخ کفار کی طرف ہے. آپ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے, ہاتھ میں تلوار ہے اور اونچی آواز سے رجز یہ کلمات پڑھ رہے ہیں میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ناظرین کرام, اللہ پاک کے رسول کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عباس بن عبد المطلب, سیدنا فضیل بن عباس, سیدنا اسامہ بن زید شامل تھے. ایک نہایت بہادر خاتون ام سلیم بھی ان بہادروں میں شامل تھیں جن کے قدم ثابت رہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی تھی کہ ان کے طلقاء کو قتل کر دیجیے گا. یاد رہے کہ سیدہ ام سلیم خادم رسول سیدنا انس بن مالک کی والدہ اور سیدنا ابو طلحہ کی زوجہ تھیں. یہ نہایت بہادر خاتون تھیں. انہوں نے اپنی کمر میں خنجر باندھ رکھا تھا. جب اللہ پاک کے رسول نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا خالہ اس خنجر کا کیا کرو گی, تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی. رسول اللہ کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رک جاتے تھے. آپ اپنی فوج میں شجاعت و بہادری اور ان کا
مرال اس طرح بلند کرتے کہ جنگ پورے زوردار ہے۔ اللہ کے رسول نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے، آپ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں، زبان اقدس سے نکلا یہ چہرہ بگڑ جائے۔ یہ مٹی اس طرح پھسل گئی کہ دشمن کی ہر شخص کی آنکھ میں پڑ جاتی ہے اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور فرار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل اللہ کے رسول نے اپنے چچا سردار عباس بن عبد المطلب سے فرمایا تھا کہ بیت الرضوان والوں کو آواز اور انصار کو آواز ہو۔ سیدنا عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری وادی میں سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا ہے جماعت انصار ہے بیت الرضوان میں شامل ہونے والوں ادھر آؤ۔ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجاہدین اللہ کے رسول کے سچے محبان کے کانوں میں جیسے یہ آواز پہنچتی تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی غیر معمولی شجاعت و بہادری اور ثبات قدم سے میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، رات کا پچھلا پہر تھا، مدینہ کی فضا میں سکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا، پر آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور فضا میں ایک عجیب و غریب سا نور چھپا ہوا تھا۔ اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ چہاروں نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لانے والے نوری فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا جبریل امین علیہ السلام خوب تیاری سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زبل افروز ہوئے اور سلام ادب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں آپ کی خدمت اقدس میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ دیکھنے والے لوگ ورطہ حیرت میں نائب ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے انور سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کے چاند کا رات چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھا تھا جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر وہ شخص بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ پل صراط پر بجلی جیسی رفتار میں وہ گزر جائے گا جیسا کہ وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی ساکھ کے برابر بھی ہوں گے یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات آگ پر پڑے جائیں تو وہ بھی فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے جائیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کے عالم میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور شدید بھوک میں یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، جان لیجیے کہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ ایک عظیم راز اور حضرت جبریل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا اور وہ کلمات جو اللہ پاک کو بے حد پسند ہیں، وہ کلمات یہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی مل کر پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں، پھر پورے یقین اور ایمان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا کو پیش کریں۔ جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منصور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا بھی اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منصور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔